بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں لمبی تمہید نہیں باندھنا چاہتا یہاں پہ، اور میں سیدھا پریزیڈنٹ کے پاس جاؤں گا جی، کیونکہ جیسے میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں، ونس اے پریزیڈنٹ آلویز اے پریزیڈنٹ. پریزیڈنٹ پرویز مشرف میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کے فارم ہاؤس پہ موجود ہوں میں. کب کیسے آیا وہ بات کی باتیں پھر کسی وقت کریں گے، لیکن اس وقت میں ان سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ بھی سننا چاہتے تھے، آپ بھی پوچھنا چاہتے تھے کہ مشرف صاحب ہیں کیسے جی، ان کو نکلنے نہیں دیا جاتا، ان کو ڈیٹین کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اگر زیادتیاں ہو رہی ہیں تو پھر اس کا اظہار بھی آپ کریں، لیکن فی الحال ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں آج کل، اور سب چیزیں معلوم ہونے کے باوجود کہ یہاں پہ ان کو کیا پرابلمز فیس کرنی پڑ سکتی تھی جس طریقے سے وہ اب فیس کر رہے ہیں. ایک اچھی خاصی کمفرٹیبل لائف گزار رہے تھے وہاں پہ، واپس کیا کرنے آ گئے صاحب؟ آپ واپس کیا کرنے آ گئے؟ اچھے خاصے تھے، آپ جاتے تھے، لیکچرز دیتے تھے آپ وہاں پہ جناب، لوگ 7-8 منٹ کھڑے ہو کے تالیاں بجا کے نہیں تھکتے تھے. جس ایئرپورٹ پہ آپ اترتے تھے وہاں پہ آپ کو جناب ایسا پروٹوکول ملتا تھا جو میرے خیال میں کسی کو بھی نہیں ملتا، اور ایک کمفرٹیبل لائف گزار رہے تھے آپ. یہاں پہ کیا کرنے کے آ گیا؟ رانا، یہاں آیا میں، یہ میرا ملک ہے، یہاں میرے دوست ہیں، یہاں میرے رشتہ دار ہیں، یہاں میرا گھر ہے. باہر رہنا یہ تو جو یہاں رہتا ہے ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے. دبئی جانا ان جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یا لندن چلا جانا یا یونائٹڈ اسٹیٹس. لیکن اگر آپ پرماننٹلی باہر رہنا شروع کر دیں تو گھر یاد آتا ہے، اپنا ملک ہے، اپنے یار دوست ہیں. تو ظاہر ہے اس لیے میں آیا. دوسرا، اگر آپ تھوڑا لمبا جواب چاہتے ہیں تو میں وجہ بتاتا ہوں کہ کیا کچھ میں نے سوچا. لمبا جواب چاہیے، لمبا. تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میری سوچ کیا تھی کہ میں کیوں آیا. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ باہر بہت مجھے عزت ملتی تھی جہاں بھی میں گیا، چاہے افریقہ گیا، چاہے امریکہ، کینیڈا، یورپ، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، چائنا. تو اس بات سے تو مجھے کوئی گلا نہیں ہے. بہت آلموسٹ وہی مجھے پروٹوکول ملتا تھا جو جیسے میں پریزیڈنٹ ہوتا تھا تقریباً. لیکن ایک یرننگ دل میں کہ واپس جایا جائے. تو پھر میں نے اس پوری سچویشن کا جائزہ لیا. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس جائزے میں کہ میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے سوچا کہ میں آئی ایم ناٹ این آرڈنری سٹیزن آف پاکستان جس نے کوئی سوٹ کیس پکڑ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی پاکستان جاؤں یا کہیں اور جاؤں یا نہ جاؤں، کل چلا جاؤں پرسوں چلا جاؤں. میری ایک مائنڈ سیٹ، فرق مائنڈ سیٹ ہو گئی تھی. آفٹر آل دیٹ جو میں نے 9 سال ادھر گورننس کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا کہ بہت اچھی گورننس کی جس میں ملک اور کو ترقی دی، عوام کو خوشحالی دی. اس میں میری ایک ذہنی کیفیت جو ہے وہ ایک اونچے لیول پہ ہو گئی. ملک اور عوام کی باتیں میرے دماغ میں. تو اٹس ناٹ یہ ایسا کیس نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایک آرڈنری سٹیزن کا فیصلہ نہیں ہے. ایک میری کاز ریلیٹڈ باتیں آ گئی جو میری یہ مائنڈ سیٹ تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ کیا یہ کرنا ہے. یہاں صورتحال میں دیکھ رہا تھا جو پاکستان کو کا سامنا تھا، جس کو 5 سال جو گورننس آپ نے دیکھی کیا ہوا ہمارے ساتھ 2008 سے 2013 تک، یعنی جو کچھ بھی بنا تھا 2008 تک وہ سارا ڈاؤن دی ڈرین. تو میں نے سوچا کہ کیا یہ پاکستان کے مقدر میں یہی ہے؟ کیا ہم اس قابل نہیں ہیں؟ مجھے جواب ظاہر ہے اس سے ملا کہ 8 سال جو میں نے گورننس کی ہے، مجھے 2 چیزیں میری ایک کنوکشن، ایک یقین میں تبدیل ہوئی. وہ ایک تو کہ ملک میں صلاحیت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ایز اے پروگریسو، جو میں کہتا رہتا ہوں
प्रोग्रेसिव इस्लामिक वेलफेयर स्टेट एक बनने की तमाम सलाहियतें हैं यहाँ मौजूद। इसका सबूत 99 में हम क्या थे? कुछ भी नहीं थे, हम तो डिफॉल्टेड फेल्ड स्टेट हो रहे थे। 2007-2006 में हम N11 में पहुंच गए, नेक्स्ट 11 दुनिया के नेक्स्ट 11 सक्सेसफुल, इकोनॉमिकली सक्सेसफुल मुल्कों में पहुंच गए। ये 7 साल कोई मेरे पास जादू की छड़ी थोड़ी थी, मुल्क था, वही मुल्क, वही लोग। लीडरशिप का इशू था, लीड करना एक नियत के साथ, एक कन्विक्शन के साथ, ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ, वो चाहिए था। वो मुझे फख्र है कि मैंने वो प्रोवाइड किया। तो इन 7 सालों में आप किसी शोबे को ले लें, किसी शोबे को, मतलब मेरी तो डेफिनेशन लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में यह है, मुल्क और अवाम, लोग, इनकी बेहतरी, मुल्क की तरक्की, अवाम की खुशहाली। मुल्क की आप मईशत देख लें, मुल्क की आप वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर देख लें, कनाल, डैम्स देख लें, मुल्क की इंडस्ट्री देख लें, टेलीकम्युनिकेशन देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख लें। अवाम की अगर बात होती है तो ये देखें कि उनकी गुर्बत दूर हुई कितनी, उनको नौकरियां मिल रही हैं, उनकी तालीम, उनकी हेल्थ, ये सारी कीमतों की बात हो रही होती है, आसमान पे जा गई हुई हैं कीमतें। घर लोगों का, हमारे ज़माने में लोग कमा रहे थे, खुशहाल थे, घर में चूल्हा जलता था, बच्चों की खुशहाली हो रही थी। तो वो ये 6-7 साल 8 साल में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मेरे ज़माने में हुई। उसके बाद आपने अब देखा है कि क्या सूरत हाल है। तो मुझे एक कन्विक्शन मेरे दिल में थी कि मुल्क में सलाहियत है और रिसोर्सेज भी हैं। फिर एक मुझे फख्र है कि मेरे अपने में एक कन्विक्शन कि ये डूएबल है, ये किया जा सकता है, दोबारा किया जा सकता है। ये कोई ये नहीं है कि मुल्क तो वही है, अवाम भी वही है, रिसोर्सेज भी वही है, दोबारा ये हो सकता है, तो क्यों नहीं हो रहा है? तो एक मेरे दिल में अर्ज कि दोबारा किया जाए, ये दोबारा किया जाए। ये तो थी दूसरी बात। तीसरी बात, मैंने देखा कि अब मैं पॉलिटिक्स में, मैंने एक पार्टी बनाई, सियासत करनी है। तो पहली चीज तो ये है उस सियासत के हवाले से कि अब पाकिस्तान के अवाम क्या तैयार हैं तब्दीली के लिए, या वो उसी रट में चलना चाहते हैं। 88 से 99 पीपल्स पार्टी PMLN, पीपल्स पार्टी PMLN, फिर 2000 से 8 से 13 पीपल्स पार्टी, या फिर PMLN। क्या इसी रट में हमने चलना है या कोई तब्दीली लानी है? क्या अवाम तब्दीली की तरफ जाने को तैयार है? मेरा जवाब जो मुझे मिला कि हाँ तैयार है। मेरे ख्याल में बिल्कुल पाकिस्तान की अवाम तब्दीली मांग रही थी, तंग पड़े हुए थे मुसीबतों से। तो ये भी पॉजिटिव मिला कि पॉलिटिक्स करने के माहौल बना हुआ है। मैं अगर अप फ्रंट आऊंगा और भी, सिर्फ मैं नहीं, और भी कोई जो तब्दीली चाहते हैं, जो लोग, जो लीडर्स, नए लीडर्स, वो अगर आगे आएंगे, मे भी अगर साथ होंगे तो तब्दीली ला सकेंगे। तो ये तीसरी बात ये कि फिर मैंने देखा कि मेरे ऊपर केसेस हैं, जो आप देख ही रहे हैं। ये आपको उस वक्त ही नहीं पता चला कि केसेस हैं और सारे केसेस यहाँ पे तैयार खड़े हुए और आप फिर भी वापस आ गए? क्यों? केसेस तो थे, सारे नहीं थे, ये आए तो और ज्यादा शुरू हो गए। वो तो 8 महीने आप यहाँ पे रहे भी, प्रेसिडेंसी छोड़ने के बाद भी उस वक्त भी नहीं थे, उस वक्त तो किसी ने याद नहीं किया। फिर बाद में हो गए, लेकिन मतलब मैं जब बाहर था तो मुझे एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया, मुझे अरेस्ट वारंट इशू हो रहे हैं, यहाँ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गए, इंटरपोल को लेटर जा रहा है, वो उसका कोई नतीजा नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है इंटरपोल को इन्होंने लेटर भेजा, उसका जवाब इन्हें क्या मिला, तो कुछ नहीं। लेकिन मैं फिर सोचा कि मैं फ्यूजिटिव एक बना हुआ बाहर बैठा हूँ, अकाउंट फ्रोजन है, प्रॉपर्टी को सील किया हुआ है, तो मैं ये फ्यूजिटिव क्यों हूँ, किस चीज से हूँ? क्या इसलिए मुझे फ्यूजिटिव कि मैंने खुशहाली लाई,
پاکستان عوام کو کی زندگی بہتر کی، غریب عوام کو خوشیاں دی، کیا میں نے ملک کو ترقی دی ہر شعبے میں؟ اس لیے مجھے کوئی فیوجیٹو کیوں بنا ہوا ہوں میں؟ ایک اور بھی ریزن ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ آپ نے کرپشن نہیں کی. نہیں کی، میں نے کرپشن کوئی نہیں کی. میں نے ایک دفعہ، مجھے اس ملک کا ایک پیسہ حرام ہے. کیونکہ یہاں پہ پولیٹیشینز کی جو کرپشن کی لسٹیں ہیں وہ بڑی لمبی ہیں. ہاں اس میں تو بار بار کہتا رہا ہوں میں اپنے شوز میں کہ اتنی لمبی فہرست ہے کہ اگر کچھ بولنا شروع کروں ان پہ میں تو میرے خیال میں مہینے گزر جائیں گے. تو آپ کا میرے خیال میں قصور ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے کرپشن نہیں کی، لیکن یہ آپ تو اس لیگ میں شامل نہیں ہوئے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن یہ جو میں ڈسکوالیفائی ہوا ہوں پالیٹکس سے آج کل، 4 کوٹوں نے، میں 4 جگہ اس میں الیکشن لڑ رہا تھا، ہر طرف سے میں ڈسکوالیفائی ہو گیا ہوں. ایک نے تو یہ کہہ دیا لائف بین ہے، حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے 5 سال سے زیادہ بین ہو نہیں سکتا، میں لائف بین ہوا ہے مجھے. دوسرا مجھے انسیکیورٹی کیا تھی جنرل صاحب؟ ہاں جی، کہ یہ جنرل صاحب جو ہے جنرل پرویز مشرف اگر الیکشن لڑ لیں گے تو انسیکیورٹیز کیا تھی لوگوں کو، جن لوگوں نے آپ کو لائف ٹائم بین کرنے کی کوشش کی؟ مطلب 5 سال سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا. جیسے آپ بھی 62-63 پہ آپ نے ایسی کون سی بات کی جو 62-63 پہ آپ پورا نہیں اترتے تھے؟ وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو باقی سارے جو یہاں پہ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں میجورٹی آف دیم کیا وہ 62-63 پہ پورے اترتے ہیں؟ ان کی نظروں میں تو اترتے ہیں جبھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میرے بارے میں ایک کورٹ نے ایک جو اس میں بہت سی ریزن ایک تو جنہوں نے ڈسکوالیفائی مجھے کیا. بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ پٹیشنر کچھ کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میں ڈسکوالیفائی ہوں. وہ جو ججمنٹ دے رہے ہیں وہ پٹیشنر کے پوائنٹ سے وہ الگ ہٹ کے وہ ججمنٹ دے رہے ہیں. ایک نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ 2004 میں نے کہا تھا میں وردی اتاروں گا اور میں نے وردی نہیں اتاری. میں نے جھوٹ بولا ہے، تو اس لیے میں صادق اور امین نہیں ہوں. تو میں صادق اور امین نہیں ہوں. تو آپ جو کہہ رہے ہو نا جو سب، وہ تو بالکل وہ سب صادق اور امین ہیں جی. میں ہی صادق اور امین نہیں ہوں. جس نے ملک کے لیے سارا کچھ کیا، عوام کے لیے کیا، وہ تو صادق اور امین نہیں ہے. جس نے اپنے لیے ایک پیسہ نہیں بنایا وہ صادق اور امین نہیں ہے. باقی سب صادق اور امین ہیں جی. اچھا، تو یہ آپ کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی جب آپ آ رہے تھے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں. دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ کیسز کا میں نے یہی بتایا کہ کیسز میں مجھے سب سے بڑی کنوکشن جو دل میں تھی وہ تو یہ کہ یہ کیسز میں بالکل مجرم ہوئی نہیں. میں نے کوئی غلطی اگر کی ہے تو دانشتہ مطلب سوچ سمجھ کے ایک بدنیتی کی غلطی نہیں تھی. غلطی ہو سکتی ہے، وہ سب انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. اگر غلطیاں ہوئی کسی کو برا لگا ہے تو میں معافی مانگتا ہوں جی غلطی کی. لیکن کوئی جان کے ملک کو نقصان پہنچایا ہوں، میں نے غریب عوام کو میں نے دکھ دیا ہو میری کسی فیصلے، وہ میں نے جان کے کچھ نہیں کیا. میں نے ہر چیز سب سے پہلے پاکستان، اسی لحاظ سے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے کیا. یہاں تک کہ اپنی بھی بھلائی نہیں، پاکستان کی بھلائی، عوام کی بھلائی، یہی میری سوچ تھی، یہی میرے ایکشن تھے. میں اپنے آپ کو خطرے میں خطرے میں کیا کیا جائے، ملک کے لیے خطرہ. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں، ایک تو کیسز یہاں پہ جب آپ آئے واپس اس وقت بنے، کچھ کیسز پینڈنگ تھے جو آپ پہ بنتے رہے. 8 ماہ کیسز نہیں بنے جب آپ پریزیڈنسی سے فارغ ہوئے، پریزیڈنسی چھوڑی آپ نے، 7-8 ماہ یہاں پہ رہے. اس وقت کوئی کیس نہیں بنا، اس وقت مشرف یاد نہیں آیا، اس وقت مشرف کی غلطیاں بھی یاد نہیں ہیں. اس کے بعد جب آپ چلے گئے ملک سے باہر تو there was no ماؤتھ پیس اوور ہیئر جو ڈیفینڈ کر سکتا تو کیسز بننے شروع ہو گئے. یہ ساری چیزیں ابھی بھی ہیں، کیسز ابھی بھی ہیں اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. والدہ بیمار، ٹھیک ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ملے ہوئے آپ کو؟ کوئی 8-9 مہینے. یاد آتی ہے؟ بہت زیادہ، کیونکہ ہمیشہ وہ میرے ساتھ رہی ہیں اور ہو سکتا ہے میں ان کا فیوریٹ بھی تھا. ہو سکتا ہے تم تو ملے بھی ہو میرے خیال. تو ہاں یاد آتی ہیں بالکل، اور وہ مجھے یاد کرتی ہیں. تو واپس کیوں نہیں جاتے آپ؟ اگر جانے کا کچھ چانس ملے جائیں گے؟ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک آزاد شہری بنوں پاکستان کا، جب مرضی جاؤں، جب مرضی آؤں. بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ جی وہ چلے جائیں گے واپس نہیں آئیں گے. کیوں میں واپس نہیں آؤں گا یار؟ میں تو اپنی مرضی سے ابھی آیا ہوں یہ سارا کچھ، ورنہ اگر بھاگنا ہوتا تو میں تو آتا نہیں. تو جاؤں گا تو واپس آؤں گا.
اور کچھ کہتے ہیں نہیں جی وہ جائیں گے ہی نہیں یہاں سے. بھائی یہ کیا مطلب ہے؟ یہ جانے آنے کا سوال کیا ہے؟ میں ایک فریڈم مجھے چاہیے, جب مرضی جاؤں, لیکچر سرکٹ ہے کہیں جاؤں اور واپس آؤں گا. یہ میرا گھر ہے, میرے دوست ہیں, یہاں کیوں نہیں آؤں گا؟ تو یہ ایک فری موومنٹ چاہتا ہوں. بالکل. آپ کو جب پتا چل رہا تھا کہ جب آپ آئے تو اس وقت تو گورنمنٹ ڈفرینٹ تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. جب الیکشنز ہوئے آپ صادق اور امین نہیں رہے اس وقت اور آپ کو الیکشنز میں حصہ نہیں لینے دیا گیا. اس کے بعد جناب آپ نے آگے چلے گئے, کیسز بڑھتے گئے, پریشر ماؤنٹ ہوتا رہا آپ پہ. میرا سوال یہ تھا کہ کن لوگوں کو انسیکیورٹیز ہیں آپ سے؟ جو لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں وہی پریشرائز کر سکتے ہیں نا. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پریزیڈنٹ جس پہ کیسز ہوں وہ خود چل کے واپس آیا ہو کہ جی میں کوئی کیسز فیس کرتا ہوں آ کے. مطلب کسی کا آج تک میرے سامنے تو کوئی اگزامپل نہیں. آئی ڈونٹ نو, شاید آپ کے ذہن میں کوئی ہو. پریزیڈنٹ بنا ہو, 8-9 سال حکومت کی ہو, چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہو. یہاں پہ تو چیف آف آرمی اسٹاف کئی یہاں پہ ایسے نام ہیں جو واپس ہمیں کبھی سنائی نہیں دیے گئے کہاں گئے, کس ملک میں بیٹھے ہوئے. تو آپ واپس چل کے آتے ہیں, کیسز فیس کرتے ہیں, اور اب حالت یہ ہے کہ آپ کو 1 انچ موو نہیں کرنے دیا جاتا. یہ ڈیٹینڈ ہے آپ اس گھر میں, ٹھیک ہے, اور اسی گھر کے اندر آپ رہتے ہیں. اور میں دیکھ کے آیا ہوں, مجھے پتا میں کیسے آیا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ یہ حالت ہے کہ یہاں پہ تو چڑیا پر نہیں مار سکتی. پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے آپ, 2 مرتبہ میرے خیال میں آپ پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی. 2 مرتبہ نہیں, بہت ہوئی. اچھا زیادہ 2 مرتبہ تو مشہور ہے, شہرت پائی اس سے زیادہ بھی ہوئی. چلے کئی مرتبہ آپ پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی, فیل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی. ابھی آپ پھر واپس آ جاتے. طالبان, القاعدہ, وہ ساری سیکیورٹی تھریٹس ابھی بھی ہیں آپ کو. میں سمجھ نہیں پا رہا, سچی بات جو ہے, I'll be very honest with you, میں سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ چاہتے یہ تھے کہ عوام کے جناب یہاں پہ حالات بہتر ہو, یہاں پہ کیپیسٹی ہے اس ملک کے اندر, اس کو we can do it again, all those things. But جب آپ واپس آتے ہیں تو you were not the chief of army staff, you were not the president of Pakistan. تو آپ نے کیا چیز آپ کے اندر تھی کہ آپ نے کہا جی اب بھی میں چینج کر سکتا ہوں؟ دیکھو ایک تو وہی میں نے کہا ہے نا کہ کنوکشن, آپ کے آنکھ کے اشارے سے کام چلتے تھے. 9 سال آنکھ کے اشارہ کیا اور کام ہو گئے, اور پھر واپس آتے ہیں, کیسز بھی پڑے ہوئے, ٹف ٹائم آئیڈ, یو ریڈی ٹو فیس دا ہیٹ, اور جناب سب کچھ تیار ہے لینے کے لیے. پھر کیا سوچ کے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. دیکھو ایک چیلنج تو ہے یہ, آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میری جو اپ برنگنگ ہوئی ہے, میری جو ٹریننگ ہوئی ہے, میں SSG کا آدمی ہوں, اسپیشل سروسز گروپ کا, کمانڈوز میں کوئی 8-9 سال رہا ہوں وہاں. غازی یا شہید ہمارا موٹو ہے. اور آپ جو ڈرنے ورنے کے حساب سے ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں, مجھے یاد پڑ رہا ہے جب میں کیپٹن تھا ظاہر, تو پہلا لیسن ہمیں SSG میں ملا, بیہائنڈ اینیمی لائنز ہم نے تو آپریٹ کرنا ہوتا تھا, جان کو ہتھیلی میں لے کر وی ہیو ٹو گو بیہائنڈ اینیمی لائن. پہلا لیسن ذرا تھوڑا سا کروڈ ہے, پلیز گو ہے, کل اور بی کلڈ. تو ظاہر ہے مرنا تو میں نہیں چاہتا تھا, تو میں نے تو مارنا ہی سیکھا ہوا. وہ ابھی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو وہ بات ختم ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک اس میں فینز ہیں آپ کے باہر, اور خواتین ناراض ہو جائیں گی. اب تو نہیں ہے ظاہر ہے, اب یہ بات نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ادھر کی سیکیورٹی ظاہر ہے ارینج کی, اور ظاہر ہے مجھے حکومت کی طرف سے بھی ایز اے پریزیڈنٹ سیکیورٹی ملی بھی ہے. تو جبکہ آپ سمجھتے ہیں میں فول آرڈی, بعض لوگ کہتے ہیں میں فول آرڈی, میں سمجھتا ہوں میں نے ایک کیلکولیٹڈ رسک لیا. لیکن سب سے بڑی بات دیکھیں, ایک مین چیز جو ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان, میں اس ملک کے لیے آیا ہوں, اس ملک کے عوام کے لیے, کیونکہ ان کی بدحالی دیکھ کر رونا آتا ہے مجھے جس حالت میں ہم ہیں. اور پہلی اوتھ جو PMA میں ہم نے لی تھی وہ مجھے یاد آ گئی, I will go by land, air or sea, wherever ordered, even to the peril of my life. کہیں بھی میں جاؤں گا, جان کے کبھی خطرہ ہوگا پھر بھی میں جاؤں گا کہیں بھی. نہ یہ اوتھ لی ہے, اب یہ موقع تھا اس اوتھ کو ذرا ڈیلیور کرتے ہیں اس اوتھ کے اوپر. تو بھگوڑا میں ہوں نہیں, ڈرنا بھاگنا میں نے نہیں سیکھا ہے, کنفرنٹ کرنا لڑنا سیکھا ہوا ہے. تو آ کر یہ اس کو تبدیل کو, اگر ہر آدمی
سوچے کہ چھوڑو پاکستان ستیاناش ہو رہا ہے, چلو باہر ہی رہتے ہیں, یہ میں سوچ سکتا ہوں. لیکن میری سوچ تھوڑی الگ ہے. نہیں, اس ملک کے لیے آئی تھنک وی او اٹ ٹو دس کنٹری. اس ملک کے لیے اسی سے ہمیں سب کچھ ملا ہے. میں جو کچھ بھی ہوں اس ملک سے ہوں, تو اس کو ٹھیک کرنا, عوام کی کچھ کوشش کرنا, وہ اور بات ہے اگر فیل ہو گئے, لیکن کوشش ہی نہ کریں. تو میں کوشش کرنے آیا ہوں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس میں صحیح بات ہے انہوں نے کیسز میں اور زیادہ کیسز میں الجھا دیا. فیس کریں گے جی اس کو, چیلنج کو سارے کو فیس کریں گے, سامنے فیس کرتے ہیں. آپ فیس کریں گے؟ کر رہے ہیں بالکل. اچھا, اور کر رہے ہیں. اچھا, یہ کبھی کوئی پریشر پڑا پچھلی حکومت کی طرف سے یا اس حکومت کی طرف سے کہ جناب آپ واپس چلے جائیں اور سب اچھا ہو جائے گا؟ دیکھیں ان باتوں کو چھوڑتے ہیں. پریشر پڑا یا نہیں, کسی نے کہا کہ چلے جائیں, کسی نے کہا نہیں جائیں. ہر قسم کی باتیں اخباروں میں لکھی ہوئی آ جاتی ہیں. بٹ جیسے میں نے کہا کہ مجھے تو جیسے میں نے کہا ہے, سب سے پہلے پاکستان کا میں سوچ رہا ہوں. اس کے یہاں کچھ کرنا ہے, کچھ جو بھی کنٹریبیوشن میں کر سکتا ہوں میں وہ کرنا چاہتا ہوں اس ملک کے لیے. نہیں کر سکے تو وہ کہتے ہیں نا, اٹس بیٹر ٹو ٹرائی اینڈ فیل rather than go down, کہ کوشش ہی نہیں کی. کوشش کرتے ہیں, فیل ہو گئے تو اپنی کوشش اس ملک کے لیے, اس کے عوام کے لیے کرنا ہے. وہی کر رہا ہوں میں. چھوڑیں, کوئی مجھے اس سے غرض نہیں ہے کون کیا کہہ رہا ہے. میری اپنی سوچ ہے, اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس میں بھی کچھ قابلیت ہے وہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اس قابلیت کو اسے استعمال کرنا چاہیے. اور اگر موقع ملتا ہے تو ہوگا, نہیں موقع ملتا ہے تو ٹھیک ہے. گورنمنٹ جو ہے یہ وہ گورنمنٹ اس وقت ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے. 99 میں انسٹیٹیوشن نے ری ایکٹ کیا, آپ کو کسی نے دھکا دیا, جس بعد میں آپ ڈھونڈتے رہے اس کو کہ مجھے نہیں پتا مجھے کس نے دھکا دیا, اور آپ کو ٹیک اوور کرنا پڑتا ہے. آج وہی حکومت واپس, میاں برادران کی حکومت ہے. آپ پریزیڈنٹ نہیں ہیں, آپ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہیں, آپ پریزیڈنٹ نہیں ہیں, اور لیکن وہ پھر دوبارہ میاں برادران حکمران ہیں. جوڈیشری, سپیریئر جوڈیشری نالا رہی آپ سے. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوگا آپ کا, اور آپ کو جسٹس ملے گا؟ امید رکھتا ہوں. اور اگر وہ امید غلط ثابت ہوتی ہے اور لوگ انصاف نہیں دیتے ہیں, عدل اور انصاف مجھے نہیں ملتا ہے, بیڈ لک. لیکن جیسے میں نے کہا اگین, بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اس ملک کے لیے حاضر ہیں جی, جان حاضر ہے. اگر فیل ہوتے ہیں تو فیل ہو جائیں گے, لیکن مجھے امید ہے کہ یہاں اس پروگرام کے ذریعے اور جو بھی سن رہے ہیں پاکستانی, پوری قوم اگر جو بھی سن رہے ہیں, اس کے یہ یاد رکھیں میں اس ملک کے لیے آیا ہوں, جان کو خطرے میں ڈال کے آیا ہوں, فیس کروں گا اور اسی ملک کے لیے زندہ رہیں گے انشاءاللہ. ان سب ایک بات بتائیں, ایک چیف آف آرمی اسٹاف آپ نے, پریزیڈنٹ آف پاکستان, ابھی آپ پہ غداری کے مقدمے بن گئے. ڈونٹ یو تھنک کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف جو اوتھ لیتا ہے پی ایم اے سے لے کے آخر تک وہ ملک کی خدمت کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے, اور میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 99 میں جو کہتے ہیں لوگ, میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں, تو کہتے ہیں جی مشرف نے کو کیا. مشرف تو ہوا میں تھا, کو تو نیچے سے ہوا تھا. انسٹیٹیوشن نے ری ایکٹ کیا تھا, آرمڈ فورسز نے ری ایکٹ کیا تھا, کیونکہ ایک چیف ایگزیکٹو تھے میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب چیف ایگزیکٹو تھے, ان کے پاس رائٹ تھا, وہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو گھر بھیج سکتے تھے. انہوں نے ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو آپ سے پہلے گھر بھیجا بھی, لیکن جس طریقے سے آپ کو بھیجنے کی کوشش کی اس پہ انسٹیٹیوشن ری ایکٹ کر گئے. آج آپ کو غداری کے مقدمے فیس کرنا پڑتے ہیں, واپس آپ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاسٹائل گورنمنٹ, اور لوگ جو آپ کو چاہتے ہیں, میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دوز پیپل جو آپ کو چاہتے ہیں
میں ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، باہر نہیں نکلتے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، بیٹھے رہتے ہیں اندر سوشل میڈیا پہ اپنی کاروائیاں ڈالتے رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، ٹھیک ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، جناب مشرف ادھر پھنسا رہے، ڈیٹین رہے، چھوٹی چھوٹی کورٹس میں آپ کو جانا پڑا، چیف آف آرمی اسٹاف، میں نے نہیں دیکھا، میں 22-23 سال ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے، میں نے نہیں دیکھا کہ ایک سیشن کورٹ میں جا رہا ہو ایک ایکس چیف آف آرمی اسٹاف، یا ATC میں جا رہا ہو، اینٹی ٹیررسٹ کوڈ میں جا رہا ہو، پھر وہاں پہ جو ہیومیلیشن ہوتی ہے، جو ہیومیلیشن آپ کو فیس کرنی پڑی، مطلب وہ ساری دنیا کے سامنے، وہ ہیومیلیشن آپ فیس کرتے رہے اور کر رہے ہیں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، اس کو میں نے بھی فلسفائز کیا تھوڑا۔ پہلی چیز تو یہ عوام کا باہر آنا، بات یہ ہے عوام جو ہے یہ ریل گاڑی کے ڈبے ہیں، انجن چاہیے ہوتا ہے، انجن لیڈر ہوتا ہے، انجن لگے گا ڈبے سارے چلیں گے، انجن نہیں لگے گا ڈبے کھڑے رہیں گے، تو ان کا قصور نہیں ہے، نکالنے والا ہونا چاہیے، اور میں نکالنے ہی کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، میں آیا ہی نکالنے کے لیے تھا کہ ان کو موبیلائز کیا جائے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ موبیلائز ہونا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، عمران خان کے پیچھے لوگ چلے، طاہر القادری صاحب کے پیچھے چلے، کیوں آئے یہ لاکھوں لوگ؟ تبدیلی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں تبدیلی لاؤ، ہماری حالت تبدیل کرو، ہمیں جو خوشحالی 8 سال میں نے جو دیا فرینکلی وہ یاد کر رہے ہیں، وہ واپس آ سکتی ہے، تو میں اسی لیے آیا کہ یہ ان کو موبیلائز کیا جائے، اکیلے نہیں تو مل کر کیا جائے۔ لیکن لوگ یہاں مطلب بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اپنا زیادہ سوچتے ہیں، اپنی پارٹی کا زیادہ سوچتے ہیں، اوور آل پاکستان کا نہیں سوچتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی لانی ہے تو کیسے لائیں، ہم اکیلے نہیں کر سکتے ہیں تو کیسے کریں، مل کر کریں، کون ملے؟ تو یہ بدقسمتی ہے، یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں جو فرینکلی ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے ہوا ہے کہ یہ جبکہ تبدیلی مانگ رہے ہیں لوگ لیکن نہیں آئی، تو یہ بات ہوگی۔ باقی یہ کہ یہ کورٹس کی، ہاں یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی، پہلی دفعہ میں جب کراچی انٹرم بیل کے لیے گیا، میں کراچی، میں زندگی میں پہلی دفعہ کورٹ میں گیا، تو ہاں جب وہ جج صاحب آئے ہیں تو میں کھڑا ہوا ہوں، تو پہلے تو مجھے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہیومیلیشن یس ہوئی کہ یار یہ مطلب میں نے 8-9 سال میں انچارج آ رہا ہوں، پھر میں نے سوچا نہیں، یہ میں نے ریشنلائز یوں کیا کہ یہ میں اس ایک آدمی جج کے لیے نہیں کھڑا ہوں، میں ایک انسٹیٹیوشن لیگل، ہماری جوڈیشل سپریمیسی آف دی جوڈیشری، سپریمیسی، ایکوالٹی آف لا ٹو ایوری ون، میں خود کہتا رہا ہوں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑا، اور اگر آپ حضرت عمر کے زمانے کی باتیں آپ جانتے ہی ہوں گے، اسلام میں برابری ان فرنٹ آف لا، تو میں تو یہ کہتا رہا ہوں، تو کیا میں منافق ہوں، ہپوکریسی کر رہا ہوں کہ اب جب میری باری آئی تو نہیں، میرے لیے ایکول نہیں، مجھے کیوں بلا رہے ہو، وہ غریب آدمی کو بلاؤ، مجھے مت بلاؤ، میں بہت بڑا آدمی ہوں، وہ میرے دماغ میں ایک ریشنلائزیشن ہے، نہیں، یہ میں ایک لیگل پروسیس ہے جہاں سب برابری ہے، سب برابر ہے، میں نے اپہولڈ کیا، میں نے، اگر یہ پاکستانی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، سب لیگل پروسیس کی، لیگل سپریمیسی آف لا، جوڈیشری کی سپریمیسی ایز این انسٹیٹیوشن، اس کو میں نے اپہولڈ کیا، تو پھر میں نے سوچا واقعی میں اس میں کیوں میں خراب فیل کر رہا ہوں، کیوں میں ہیومیلیٹڈ فیل کر رہا ہوں؟ ہاں میں شاید عوام کی نظروں میں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ ہیومیلیشن میری ہو رہی ہے، بٹ میں ان کو، عوام کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو اس نظریے سے آپ دیکھیں گے کہ میرے خیال میں نے سپریمیسی آف لا اور لیگل ایکوالٹی ان دا آئیز آف لا، اس کی میں نے بالادستی اسٹیبلش کی ہے، تو یہ ذرا فرق خیال ہے۔ آپ کا خیال اپنی جگہ، بٹ سوری بٹ آئی ول ڈیفر ٹو اٹ۔
اس کا ریزن ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری کورٹس ہیں اور یہی کورٹ اور ان میں سے ٹیررسٹ جو ہیں وہ کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے کوئی وٹنسز نہیں ملے, کیونکہ وٹنس پروٹیکشن پلان نہیں ہے, وٹنسز نہیں ملے یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہوا جناب, کیس اچھی طرح پروسیکیوٹ نہیں ہوا, تو دے واک آؤٹ آف دا کورٹس اسمائلنگ اینڈ لافنگ آفٹر لائک اے منتھ اور سو. لیکن ایک شخص جو ٹیررسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک شخص جس نے کرپشن نہیں کی ہوئی, وہ تو رگڑا کھاتا رہے ہر کورٹ میں. اور جو لوگ جنہوں نے یہاں پہ کروڑوں اربوں ڈالر کھا لیے ہوں, یا انہوں نے یہاں پہ کئی بندے مار دیے ہوں, یا یہاں پہ کئی بم پھاڑ دیے ہو, وہ تو آرام سے نکل جاتے ہیں. تو وہ پھر آپ کی بات یہاں پہ تھوڑی سی میرے خیال میں پیپل ول ناٹ بائی اٹ کہ جی میں لیکن دوسرے اینگل سے رانا دیکھیں وہ انڈیویجولز انفارچونیٹلی ہمارا کیریکٹر ہے. اگر ہم یہ کر رہے ہیں, بدقسمتی ہے کہ جہاں ٹیررزم کا تعلق ہے وہ تو اس میں اور ایشوز انوالوڈ ہیں کہ یہاں ٹیررسٹ کی اپیزمنٹ ہو رہی ہے, ان کے سامنے جوڈیشری ڈرتی بھی ہے ان سے, وٹنسز نہیں آتے ہیں, ان کو تھریٹس ملتے ہیں, حکومت خاموش ہے, ان کی اپیزمنٹ ہو رہی ہے اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ الگ ایک ایشو ہے انفارچونیٹلی کہ ہم ایک ٹیررزم اور ایکسٹریمزم سے حکومت مقابلہ نہیں کر سک رہی ہے, جوڈیشری بھی ان سے مقابلہ نہیں کر سک رہی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن وہ جو آپ نے کرپشن وغیرہ کی چیز کہا ہے وہ ہمارے پرسنل کسی کا کیریکٹر ہے, میں ساری جوڈیشری کو نہیں بلیم کروں گا, لیکن جو اس میں انوالوڈ ہے وہ کرپٹ پریکٹسز کر رہا ہے اور غلط آدمی کو سزا نہیں دیتا, صحیح آدمی کو سزا مل جاتی ہے. یہ ہماری ویکنیس کمزوری ہے آف دی پیپل انوالوڈ. مطلب یہاں میرے اپنے جو ورک یہ جو کام کرتے ہیں میرے گھر میں, ان میں سے ایک ہے جو بار بار کیسز ہیئرنگ پہ جاتا ہے, تو میں اسے پوچھ رہا تھا کہ یار یہ میرے ساتھ جو کافی کچھ ہو رہا ہے تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا سر ہماری کیا ہے, ہمیں صحیح آدمی کو لٹکا دیا, غلط کو چھوڑ دیا, یہ ہمارے ساتھ تو یہی ہے, پیسے چلتے ہیں, یہ ساری کچھ باتیں یہ بتاتے ہیں مجھے لوور لیول پہ. تو میرے خیال میں یہ تو جوڈیشری کی ایک ریفارمز چاہیے, بہتری چاہیے, اس میں جو پروسیس چلے گا میرے خیال میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ ہماری یہ جوڈیشل سسٹم امپروو ہوگی ود پیسج آف ٹائم. I have a query جی, اور وہ کوئری یہ ہے جن صاحب کہ میں آپ کو سنتا ہوتا تھا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں, اور وہاں پہ بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا کیونکہ آپ کی اسپیچ ختم نہیں ہوتی تھی اور ہم آڈیٹوریم سے باہر نکل نہیں سکتے تھے, سو ہمیں 3 ساڑھے 3 گھنٹے بیٹھنا پڑتا تھا. بٹ کوئی نو ریگریٹس, وہاں پہ بڑی گرپنگ آپ کی اسپیچز ہوتی تھی. تو سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک کسی بھی لیول پہ چلے جائیں فوج میں, جنرل سے شروع ہو جائے نیچے تک چلے جائیں, تو وہ دیکھتا ہوگا کہ ایک ایکس چیف آف آرمی اسٹاف جس نے اس ملک میں حکومت کی 8-9 برس, اس کے بعد جناب وہ چیف بھی رہا, وہ ہر جگہ جاتا تھا, کمانڈو ہے, اور جناب اس طرح سرو کرتا رہا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے عرصے بعد آپ کو چھوڑ دینی چاہیے تھی حکومت, کتنے عرصے میں کتنا عرصہ رہنا چاہیے تھا, میں اس چکر میں نہیں پڑ رہا. میں صرف اس چیز پہ فوکس رکھنا چاہ رہا ہوں, اور اس سوال میرا یہ ہے کہ آج وہ جوان جس نے کوئی غلطی ایسی کی ہو جس کو خدا نہ خواستہ یہ ٹرائل ہو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے, تو اگر کسی نے یہ عدل سے ہٹ کر یہ اگر وہ صحیح راہ پہ نہیں تھا اور اس کے ساتھ یہ ہو تو شاید پرابلی سچویشن فرق ہو, پھر مے بی فوج ڈیمورلائز اتنی نہ ہو کہ اگر وہ سمجھے کہ اس کو جو سزا مل رہی ہے یا جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. ادھر کی ایشو انصاف کا ہے, انصاف نہیں ملے گا تو یس ڈیمورلائزیشن ہوگی, اور ان کی چیف کو انصاف نہیں ملے گا تو ڈیمورلائزیشن ہوگی فوج میں. پاکستان کی ہسٹری میں کئی مارشل لا لگے, کئی جنرلز آئے, ان کے ساتھ تو یہ نہیں ہوا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں یس, کسی پہ ٹریزن کا کیس نہیں چلا,
ابھی یہ چل رہا ہے یہ جی دیکھتے ہیں یہ نہیں. ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس پریزن کا کیس بنانا اٹسیلف ایک بہت بڑی بات ہے. وہ چلے گا چل رہا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. دا پوائنٹ از کہ پریزن کا کیس بنانا از اے بگ ٹائم سگنل. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بلٹ فائر کیے بغیر جو دشمن کے عزائم ہیں وہ اسی طرح پورے ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو باہر کے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں, گولی شولی چلانے کی ضرورت نہیں, نہ انڈیا کو نہ کسی اور کو. اب تو سارا کام جو ہے ایک واحد انسٹیٹیوشن رہ گیا ملک کا, فوج, وہ جو کہ انٹیکٹ ہے ابھی تک, تو اس کو خود ہی ہم فارغ کرنے کے چکر میں. صحیح کہہ رہے ہو. انفارچونیٹلی آج کل کے انوائرمنٹ جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو ہم فائٹ اگینسٹ ٹیررزم, دہشت گردی اور انتہا پسندی, بام بلاسٹ اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس سلسلے میں جو اور حکومت کا رویہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, جس میں اور جوڈیشری کا بھی رویہ, ٹیررسٹ جو ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں وہ چھٹ رہے ہیں, لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے چھٹ رہے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہا جا رہا ہے کہ جی مسنگ پرسنز کا بتائیں, آئی ایس آئی, آرمی, رینجرز, ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے, ان کو بلایا جا رہا ہے. اس سے سرٹنلی ایک ڈیمورلائزیشن, لا انفورسر کی ڈیمورلائزیشن ہو رہی ہے, اور جو ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ ہے وہ انکریجمنٹ اس کی ہو رہی ہے. تو یہ رویہ ہمیں بدلنا ہوگا. بدلنا تو جن صاحب ہوگا, لیکن بدلا جا نہیں رہا ہے دن بدن, یہ الٹی چل رہی ہے. اگر نہیں بدلیں گے تو میرے خیال میں ہم نیچے جاتے رہیں گے. دیکھیں اس ملک کی پرابلم دو ہیں مین. ہم نے معیشت ٹھیک کرنی ہے اس ملک کی, کیونکہ معیشت ہی سے سب کچھ ہوگا, اور دوسرا ہم نے دہشت گردی, انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ جو دوسرا ہے دہشت گردی, انتہا پسندی, اس کو ہم نہیں روکتے ہیں تو ہماری معیشت کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو ان دو سے مقابلہ کرنا ہے. اگر حکومت نہیں کر سکتی ہے تو ہم نیچے چلتے چلے جائیں گے جو ہم جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. لیکن صاحب وہ بات ادھر کی ادھر ہی ہے کہ ابھی جیسے پچھلے دور میں, پچھلے کچھ سالوں میں کئی جنرلز, وردی والے جنرل, یہ نہیں کہ ریٹائر بھی گئے ہیں, لیکن وردی پہنے ہوئے جنرلز بھی گئے اپنی کلیریفیکیشن دینے عدالتوں میں. ٹھیک ہے کہ جی میں اس لیے میں یہ کام کیا تھا تو یہ ہوا تھا جی, اپنے آپ کو ڈیفینسو پہ چلے گئے. وردی والے پہنے ہوئے وہ بھی, اور جنہوں نے وردی اتاری ہوئی ہے سمیت آپ کے, وہ بھی ڈیفینسو پہ چلے گئے کہ وہ اپنی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے. میں سوال میرا یہ تھا کہ ایک گولی فائر کیے بغیر دشمن کی, دشمن نے کوئی گولی فائر نہیں کی, ٹھیک ہے جی, کسی ہاسٹائل کنٹری نے کوئی گولی بھی نہیں فائر کی, اور اس نے ایک واحد جو انسٹیٹیوشن تھا جو ہے ابھی تک انٹیکٹ ہے آرمڈ فورسز کا, اس کو ڈی مورلائز بھی کیا جا رہا ہے. اس کے اندر جناب اس کو آرگینوگرام بھی ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, اس کی کمانڈ سٹرکچر بھی ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو وہ ہمیں خود ہی یہ کام کر رہے ہیں, تو باہر کے لوگوں کی میں بالکل ایگری کرتا ہوں. میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک میلیشس کیمپین کون کر رہا ہے, میرا ایکسٹرنل ہاتھ ضرور ہے اس میں, جو انٹیلیجنس ایجنسیز اور فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جس کو کنٹرول کرنا ہے اور روکنا ہے. بالکل کیسے روکنا ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن ہے بالکل ایک کیمپین. کسی ملک کی انٹیلیجنس امریکہ کے سی آئی اے کے بارے میں, انڈیا کے را کے بارے میں کوئی کہتا ہے؟ وہ بامبے کو جو کچھ ہوا کہ را کو گالیاں پڑی کیا؟ ہر ملک کی موساد ہے, اسرائیل کا کے جی بی, رشیا کا, کوئی ان کے بارے میں باتیں جو ہم آئی ایس آئی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کی بدنامی کرے چلے جا رہے ہیں. بھائی دس از اے پاورفل نیشنل آرگن آف اسٹیٹ, اس کو نہ ویک کریں. اور فوج میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, فوج ہی ایک اسٹیبلشڈ آرگنائزیشن ہے اور پاورفل آرگنائزیشن, وہی اگر کمزور ہو گئی تو پاکستان کمزور ہو جائے گا. پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی یہی ہے, میں تو یہ کہتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں فوجی ہوں, میری یہ پوری ایمان ہے اس میں کہ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی آرمڈ فورسز آف پاکستان ہے. ان کو آپ ویکن کر دیں تو یہی دشمن کے پرپس کیا ہوتا ہے, وہ تو یہی ہوتا ہے نا, ایک سینٹر آف گریوٹی دیکھو
اس کو ڈسٹرب کرو. اگر دشمن کو ہرانا ہے, وہی ہمارے سینٹر آف گریوٹی کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے انفارچونیٹلی. ہمیں ایز اے قوم کی حیثیت سے, اور میڈیا, آپ میڈیا کے ہیں, آپ لوگوں کو یہ ہونا چاہیے آپ ڈیفینڈ کریں جی, نہ کہ ان کو ایکسپوز کریں آپ میڈیا میں آ کر فوج کو اور آئی ایس آئی کو, یہ ایک میلیشیس کیمپین کو روکیں. نہیں رائٹ جی, میں تو بار بار کہتا رہا ہوں کہ جناب اگر آپ نے فوج پہ یا آئی ایس آئی پہ یا کسی بھی انٹیلیجنس آؤٹ فٹ پہ آپ نے کرٹیسزم کرنا ہے ضرور کریں, لیکن پکے پیروں پہ کریں اور لاجیکلی کریں, تاکہ اگر انہوں نے اصلاح بھی کرنی ہو تو اس کو فالو کر کے وہ اصلاح کر لیں اس پہ. ادروائز جس طرح کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم کریں گے تو آپ تو پھر دوسرے یو بیکمنگ اے ٹول ان دا ہینڈز آف ہاسٹائل کنٹریز. بالکل. تو آپ وہ کر رہے ہیں اس کو. نہیں, میں نے کوئی بھی اجازت نہیں, بالکل اجازت نہیں دی تھی, یہ بات نہیں ہے. اسی لیے 7-8 صرف ہوئے ہیں, اور ان پہ سب پہ میں ان سے جھگڑا بگڑا کرتا تھا. ہمارے ساتھ آپ کے دور میں ٹوٹل 7-8 ہوئے؟ میرے خیال میں میکسیمم 8 ہوئے ہوں گے 4-5 سال میں. ایگریمنٹ تو کچھ بھی نہیں تھا, وربل ایگریمنٹ, کوئی لکھی ہوئی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوئی ہے. دس از اے جینٹلمین ایگریمنٹ کی فورسز کی یہ کریں, اس طریقے سے ہم میٹ کریں گے اس چیلنج. یہ سارا جو میرے پہ بلیم دیتے ہیں, بھائی یہ کوئی خدا, کوئی قرآن شریف کی آیت تو نہیں اتری بھی ہے. اگر میں نے پرمیشن, آپ کینسل کر دیں اسے. بھائی پہلے پالیسی تھی جی ڈرون ہو جائیں گے, اب نہیں ہے جی, ختم ہو گئی. تعالیٰ نے عزت بخشی ہے کہ میں 6 دفعہ خانہ کعبہ کے دروازے کھولے گئے ہیں اور میں اندر گیا. اور صرف یہ نہیں کہ میں اندر گیا ہوں, مجھے ایک دفعہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایک کونے میں توبہ کا دروازہ ہے, جو میرے خیال میں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا. مجھے ایک دفعہ بتایا گیا کہ یہ ہم دروازہ آپ کے لیے کھولنا چاہتے ہیں. انہوں نے وہ دروازہ کھولا اور مجھے چھت پہ لے کر گئے. میں واحد شخص ہوں میرے خیال میں, آئی ڈونٹ نو, شاید کوئی اور بھی گیا ہوا. میں خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا, اور ادھر جب میں نے نیچے دیکھا تو وہاں طواف ہو رہا تھا, ظاہر ہے. ادھر سے میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا, جہاں سے حضرت بلال نے پہلی دفعہ اذان پڑھی تھی. میں نے ادھر سے ایک انوالنٹیرلی میں نے اللہ اکبر, اور نیچے سے آواز گونجی ہے پوری, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ادھر کھڑا ہوا ہے چھت پہ. تو یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے.